بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله مولانا العلی العظیم. جنگ احد میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اور ایک بڑے طبقے نے جام شہادت نوش کر لینے کے بعد اللہ تعالی مسلمانوں کو حضرات صحابہ اکرام کو تسلی دینے کا سلسلہ چل رہا ہے. ان آیات میں بھی اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ حق و باطل کا ٹکراؤ کوئی نیا نہیں ہے، کہ جنگ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام کے ساتھ مشرکوں کا یہ مقابلہ کوئی نیا نہیں ہے. حق و باطل کی لڑائی کوئی پہلی لڑائی نہیں ہے. اور اسی طرح جنگ بدر میں جو تمہاری مدد کی گئی اور جنگ احد میں بھی مدد کی گئی، اس اعتبار سے کہ وہ غالب نہ آئے، ہاں نقصان ضرور پہنچا، مدد تو تھی اللہ کی. تو یہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اللہ کی مدد کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ پہلے زمانے میں بھی انبیاء سابقین کے ساتھ بہت سے اللہ والوں اور حق پرستوں نے کا مقابلہ باطل پرستوں کے ساتھ رہا ہے. اور الحمدللہ ابھی اللہ کے نبی تو حیات ہیں، لیکن گزشتہ انبیاء کا جو مقابلہ رہا وہاں تو انبیاء شہید بھی ہوئے، لیکن اس کے باوجود ان کے ماننے والے لوگ ثابت قدم رہے اور خوف زدہ نہ ہوئے اور سست نہ پڑے، بلکہ جتنے بھی مصائب آئے تو نہ وہ گھبرائے، نہ دب کر کمزور ہو کر مقابلے سے ہاتھ چھوڑ بیٹھے. لہذا ایسے موقع پر اللہ تعالی حضرات صحابہ اکرام اور امت مسلمہ کو خاص طور سے نصیحت فرماتے ہیں کہ کبھی گھبرانے کی اور دب کر کمزور پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیشہ جب بھی مقابلہ ہو ثابت قدم رہنے کے ساتھ ساتھ شریعت پر استقامت کے ساتھ عمل کرتے رہنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم امت میں خیر الامم کہا ہے، ہمیں بہترین امت کہا ہے. امتوں میں سب سے بہترین امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام ہے. لہذا اس اعتبار سے بھی اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ حالات میں صبر و استقامت کا ثبوت دینا چاہیے. یہی ارشاد فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، بہت سے نبی
قتل ہو چکے ہیں، چونکہ اللہ کے نبی کی وفات کی خبر مشہور ہو گئی تھی احد کے اندر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس طرح کی کوئی خبر آئی ہے تو ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سے پہلے بھی بہت سے انبیاء نے جام شہادت نوش فرمایا ہے، تو ان کے ماننے والے سست نہیں پڑے، کمزور نہیں پڑے۔ ہاں اب تم بہترین امت ہو، تو اگر کبھی حالات آئیں تو سست اور کم ہمت ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو وہ کیسے مستقل مزاج رہے، اور ساتھ میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کس طرح دعا کی ہے۔ وہ دعا بھی یہاں اللہ نے ذکر فرمائی۔ کیا فرمایا کہ پچھلی امتوں کے حالات میں جب ان کے انبیاء کے اوپر یا خود ان مسلمانوں کے اوپر حالات آئے تو انہوں نے دعا کس طرح کی۔ ان کی دعا کے الفاظ یہ تھے، ان کی تعریف کی اللہ نے کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ وہ جب ان کے اوپر حالات آتے تھے تو اس طرح دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے پچھلے گناہ معاف فرما دیجئے، اور یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ اس عمل میں ہم سے، یعنی اگر مقابلے میں مقاتلہ میں ہم سے کمی کوتاہی ہوئی ہو تو اس کو معاف فرما دیجئے۔ تیسری دعا یہ کرتے تھے کہ وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو جما دیجئے، ایسا نہ ہو کہ مقابلے کے وقت ہم بزدل ہو جائیں اور ہمارے پیر اکھڑ جائیں، نہیں جما دیجئے۔ چوتھے یہ دعا کرتے تھے کہ ہمیں دشمنوں پر غلبہ عطا فرما۔ اگر آپ اس آیت کی ان چاروں الفاظ میں دعا میں غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو یہ تعلیم دی ہے کہ جب بھی کسی سے مقابلہ ہو تو سب سے پہلا کام وہ اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، اور سب سے پہلے اپنے پچھلے گناہوں کی معافی کی درخواست اللہ کے دربار میں کرنا ہے۔ اس لیے کہ انسان کو جو کچھ رنج پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، غم آتا ہے، وہ اکثر اس کے پچھلے گناہوں کا اثر ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی تکلیف آتی ہے تو زیادہ تر ہوتا یہ ہے کہ پچھلے گناہوں کا وبال کہیں نہ کہیں سامنے آتا ہے، جس کا علاج صرف اور صرف استغفار اور توبہ ہے۔ لہذا حالات کیسے بھی سخت ہوں، سب سے پہلے رجوع الی اللہ کی تعلیم اللہ نے دی ہے، اور فرمایا کہ دیکھو جب پچھلے انبیاء کے ماننے والے لوگوں کے اوپر حالات آتے تھے تو وہ اپنے گناہوں سے استغفار کرتے تھے۔ پھر دوسری دعا یہ سکھلائی وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، کہ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ کتنا بڑے سے بڑا اللہ والا ہو جائے اور کتنی ہی دین کے معاملے میں محنت کر رہا ہو، اس کو اپنے عمل پر فخر کرنا اور ناز کرنا اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی بھی نیکی کی توفیق ملی ہے تو در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اللہ کی اگر توفیق نہ ہوتی، آدمی چاہے جتنا بڑا نیک ہو، اگر اللہ توفیق چھین لے تو کوئی نیکی کا عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں شیطان سب کچھ تھا، عبادت گزار بھی تھا، اور سب سے بڑی بات علم بھی اللہ نے اس کو عطا فرمایا تھا، لیکن توفیق چھین لی تو دیکھیے کیسا راندہ درگاہ ہوا۔ بہرحال اللہ نے اگر کوئی نیکی کی توفیق دی ہے تو اترانے کی ضرورت نہیں ہے، فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا اس کو فضل سمجھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک اور اس دعا میں
دعا کے ان جملوں میں ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ کتنا ہی بڑے سے بڑا نیک کام کر رہا ہو، اللہ کے فضل سے بھی کر رہا ہو، لیکن کیا ضروری ہے کہ وہ اللہ کی شان کے مطابق ہو ہی جائے۔ لہذا شان عالی کے مطابق کر لینا، اللہ کی شان کے مطابق کر لینا، یہ ہمارے بس سے باہر ہے۔ لہذا اس پر بھی استغفار کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اسی طرح ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں، کیا ضروری ہے کہ وہ اللہ کو پسند بھی آ جائے۔ لہذا یہ بھی اس پر بھی استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے آج ہمیں نیکی کی توفیق ملی ہے، کیا ضروری ہے کہ کل بھی یہ نیکی کی توفیق ہمارے ساتھ رہے۔ لہذا یہ دعا سکھلائی وثبت اقدامنا کہ اللہ اگر آج ہمیں نیک کام کی توفیق ملی ہے تو مرتے دم تک ہمارے قدموں کو ثابت رکھیے گا۔ ایسا نہ ہو کہ آج تو توفیق الہی سے ہم نے کوئی نیک عمل کر لیا اور کل کو ہم سے اللہ وہ نیکی کی توفیق چھین لے، چاہے کسی بھی امر کی وجہ سے ہو، کہ ہم نے اپنے عمل پر فخر کر لیا، اوہو ہم بڑے نمازی بن گئے، فلانا آدمی نمازی نہیں ہے، ہم نے صدقہ دے دیا، فلانا آدمی نے نہیں دیا۔ تو اللہ تعالی حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کسی گنہگار کو اس کے گناہ پر شرمندہ کریں گے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھیں گے، حدیث میں آتا ہے کہ موت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک کہ وہ اس گناہ کے عمل کو کر نہ لے۔ لہذا اپنے لیے اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ خیر کی باتوں پر ہمیں جمع دے، کبھی زندگی میں آج جو توفیق ملی ہے وہ چھوٹے نہ۔ یہ دعا کے چند الفاظ ہیں جو اللہ نے گزشتہ انبیاء کے ماننے والوں کے جن کی تعریف کی گئی ہے، وہ کس طرح دعا کیا کرتے تھے، اس کو یہاں نقل فرمایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو بدلہ عطا فرمایا اس طرح دعا کرنے والوں کو، اور آخرت میں جو عطا فرمائیں گے وہ تو بہت بہترین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں، اور محبت میں آدمی اپنے محب کو کیا دے دے، وہ محبت کرنے والا یا جس سے محبت کی جاتی ہے وہ آپس کی بات ہوتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احسان کرنے والوں، بہترین عمل کرنے والوں سے اللہ بے انتہا محبت رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اور کتنے سارے پیغمبر ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، نتیجتاً انہیں اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں پہنچی ان کی وجہ سے نہ ان اللہ والے لوگوں نے ہمت ہاری، نہ کمزور پڑے، اور نہ انہوں نے اپنے آپ کو جھکایا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ثابت قدم لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں استقامت کی بڑی قدر ہے۔ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور ان اللہ والے لوگوں کے منہ سے جو بات نکلی وہ اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ وہ کہہ رہے تھے ربنا اغفر لنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما، واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین،
وہ کہہ رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہوں کو بھی اور ہم سے اپنے کاموں میں جو زیادتی ہوئی ہے اس کو بھی معاف فرما، ہمیں ثابت قدمی بخش دے، یعنی نیک کاموں پر استقامت عطا فرما، اور اگر کبھی دشمن لوگوں کے مقابلہ ہو یا دشمن لوگوں کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا فرما۔ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة واللہ يحب المحسنین۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا انعام بھی دیا، کامیابی بھی دی، بہترین بدلہ بھی دیا، اور آخرت کا تو بہترین ثواب ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔